جب خمینی آیا ایران میں اور انقلاب آیا تو کوئی بہت بڑا کمال اس کا نہیں تھا، ان کا جس کو مولانا مودودی صاحب نے کہا کہ میرے دل کی دھڑکن ہے، کوئی بہت جا کے تحریک چلائی ہو، نہیں. ان شارٹ کبھی موقع رہا تو میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ رضا شاہ پہلوی جو اس وقت بادشاہ تھا، شاہی حکومت تھی اس کی، وہ اس وقت اس کی حکومت میں امریکیوں کا بڑا دخل تھا. اس وقت آپ رپورٹ پڑھیے نکال کے تو ملک کے ٹوٹل بجٹ کا 25% امریکہ والے لے جا رہے تھے، اور ایرانی جو ایران میں رہنے والے اصلی باشندے تھے وہ بھوک اور افلاس کے شکار تھے، فاقہ کشی کی نوبت تھی، بے روزگاریاں تھیں، اور بڑا ان کا سب معاملہ چلا. تو بہرحال یہ بے چینی تھی، مخالفت تھی، یہاں تک کہ فوج میں بھی تھی. اور اسی درمیان بعض علماء کو جو جلدہ وطن کیا گیا تو اس میں سے خمینی بھی تھا جو فرانس میں تھا. تو یہاں بے چینی بڑھی، اور ان کے جو جشن منایا گیا، کون سا 100 سالہ یا کیا جشن منایا گیا، اتنے 100 سال حکومت ہوئی، اس میں کروڑوں روپے کا خرچ کیا گیا، اور لوگوں پر اس میں غیر ملکیوں کو بلایا گیا، خاص طور سے امریکی بہت سارے تھے. تو امریکیوں اور ان کے خلاف نفرت وہاں کے عوام میں اسی وقت بہت بڑھ چکی تھی. بس اسی میں ایک بغاوت کی چنگاری پھوٹی، اور اس وقت وہاں کے علماء اور وہاں کے لوگ جو ہے سرگرم ہوئے، فوج والوں نے بھی ساتھ دیا عوام کا، اس لیے یہ تختہ پلٹ ہوا. بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، تفصیل کسی اور موقع پر. تختہ پلٹ ہو سکا، کوئی بہت بڑا تیر اور کمال نہیں تھا یہ. بہرحال یہ وہاں گیا، اور اس انقلاب کو وہ لوگ بھی اور ہمارے ہاں جماعت اسلامی اور اخوانی یہ لوگ بھی اسلامی انقلاب کہنے لگے. مجھے بتائیے جن کو جو سکھ سے مسلمان ہی نہیں ہے، جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو اللہ پر صحیح ایمان نہیں رکھتے، جن کا اسلام صحیح نہیں ہے، ان کا انقلاب اسلامی انقلاب ہوگا کیا؟ لیکن یہ کہتے رہے، مانتے رہے، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے. لوگ کہتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں یہ واحد موقع تھا جو تحریکیوں کی بے وقوفی سے سنیوں کو شیعوں کے بارے میں دھوکے میں ڈالا گیا، اور اتنا بڑا دھوکہ کبھی سنیوں نے نہیں کھایا. شیعوں کو جب بھی سنیوں کو دھوکہ دینا پڑا تو اس کے لیے صوفیوں کا استعمال کیا. صوفیوں کے سلسلے پیدا کیے شیعوں نے، جتنے سلسلے ہیں سب اہل بیت سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اور 6 صدی میں پیدا ہوئے زیادہ تر، چوتھی اس کی بنیاد پڑی، ان کے نام اور سلسلے باقاعدہ 5ویں اور 6 صدی میں، اور سب اپنا رشتہ جوڑتے ہیں حضرت علی کے گھرانے سے. اور علامہ احسان علیہ ظہیر اور دوسرے محققین نے لکھا کہ آپ ان کو دیکھیں گے زیادہ تر ایرانی اور فارسی ہیں، اور اپنا رشتہ جوڑتے ہیں ان سے. ان کا رشتہ مجوسیوں سے جڑتا ہے. شیعوں کے مذہب میں مجوسیوں اور یہودیوں کے اصول ضوابط آپ کو بہت سارے ملیں گے. تو بات تھوڑی پھیل رہی ہے. تو یہ جو انقلاب آیا اور اس کے بعد جو معاملہ آگے بڑھا، تو انہوں نے کیا کہا خمینی کے لیے؟ ان کے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے، عقیدہ ہے کہ 12واں امام، کیا بیان کروں، 9 بج رہا ہے، چلے دو. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا 12واں امام اصلی قرآن اور بہت ساری چیزیں لے کے اہل بیت کی ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں، 12ویں امام. اور وہ اس وقت نکلیں گے جب دنیا میں 313 خالص شیعہ ہوں گے. یہ عقیدے میں شامل ہے. خمینی نے اس کو کس طرح بیان کیا کہ جب تک امام نہیں آتے، تو شیعوں کے یہاں یہ تھا کہ امام نہیں آتے تو ہم پر پورے طریقے سے دین کے جو ہے امتثال اور تعمیل جو ہے ضروری نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ میں ولایت فقیہ کا ایک عہدہ پیش کیا. اس نے، یہ نئی ایجاد تھی خمینی کی، ولایت فقیہ کے نام سے کہا کہ یہ ایک عہدہ ہے. تو یہ جو 12ویں امام کو غار سے نکلنا ہے، اس کے لیے راہ ہموار کرنے والے ہیں. اور ہماری ایران کی حکومت دولت المعطئین ہے. ایران سے اس وقت کی چھپنے والی کتابوں پر آپ دیکھیں گے دولت المعطئین راہ ہموار کرنے والوں کی حکومت، اس کا معنی ہوگا. تو ہماری حکومت راہ ہموار کرنا، ہم راہ ہموار کر رہے ہیں امام صاحب کو نکلنے کی. اور وہ امام صاحب نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، عقیدے میں ہے. میرے پاس جو کلپ ہے اس میں عالم نے صاف تقریر میں بیان کیا ہے کہ جب یہ مولا نکلیں گے، مولا کہتے ہیں وہ نکلیں گے، تو سب سے پہلے مکہ جائیں گے، اور وہاں اس وقت جو خادم الحرمین ہوگا، جیسے آج سلمان ہے اس نے کہا، ویسے اس وقت جو ہوگا سب سے پہلے اس کو قتل کریں گے. پھر حرم میں بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لیں گے، تو 10,000 لوگ بیعت کریں گے. وہاں سے وہ مدینہ جائیں گے. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہوں گے اور پوچھیں گے دائیں بائیں کون ہیں. نام نہیں لیا اس نے اس تقریر میں، لیکن ہے ابوبکر صدیق، عمر فاروق. کہا ان کو نکالو. ان کو نکال کر وہاں ایک سوکھا درخت ہوگا، اس سوکھے درخت پر ان کو سولی دی جائے گی. سن رہے ہیں آپ لوگ؟
کاش ہمارے وہ بھائی جو جماعت اسلامی، اخوانی اور فلاں سے تعلق رکھتے ہیں اور سلفیوں کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان عقائد کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کر پاتے یا اصول نہیں جانتے، بس سادہ سودہ خبروں اور اونچے سطحی دعووں کی بنیاد پر وہ دشمنی اور دوستی کر رہے ہیں۔ اصلی اسلام کس کے پاس ہے؟ غور کیجئے۔ اب سوچئے کہ یہ عقیدہ جس کا ہے وہ ابو بکر اور عمر کو کہہ رہے ہیں سولی چڑھائیں گے، پھر ایک فلاں جگہ اس کے ایک کی قبر ہوگی، اس کو اس میں کلپ میں کہا ہے، یعنی حضرت عثمان کو بھی لایا جائے گا قبر سے کھود کر اور ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا، وہ سوکھا درخت ہرا بھرا ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس میں کلپ میں نہیں ہے لیکن ان کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو وہ کہتے ہیں قبر سے نکال کر ان کو رجم کی سزا دیں گے، بدکاری کی سزا دیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ابھی میں نے بتایا کہ جو حضرت عائشہ پر الزام لگائے امام مالک کہتے ہیں کافر، کیونکہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، تو کافر ہو گئے اس بنیاد پر بھی۔ تو سارے صحابہ کو مرتد مان رہے ہیں، قرآن کو محرف مان رہے ہیں، دین کو معطل مان رہے ہیں۔ اب اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک اور عقیدہ ان کا سڑا ہوا عقیدہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصلی قرآن جب ہمارے درمیان آج ہے نہیں، اصلی شریعت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب تھا کہ وہ ہم کو شریعت اور احکامات دے، لیکن آج کی تاریخ میں نہیں ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ترک واجب کا مجرم ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ کام جو اللہ کو کرنا چاہیے اس وقت نہیں کیا، جب وہ بار میں آئیں گے نکلیں گے تب ہوگا معاملہ۔ تو اب یہ دولت المحتن امام کو نکلنے کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے، اس میں بھی کئی بدعقیدگیاں آ گئی، اور ضمناً یہ بات بھی آ گئی کہ یہ صحابہ کرام کو مرتد مانتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے ان لوگوں کو جو حمایت کر رہے ہیں ایران کی، کہ جو ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو کافر مرتد مانتا ہے، وہ آپ کو اور ہم کو کیا مانتا ہے؟ اس کے خالی کھلی جو دعوے ہیں کہ شیعہ سنیوں کو مل جانا چاہیے، کیا قابل قبول ہے؟ ہاں، اور پھر یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، ہاں ان کے یہاں جو اور عقائد ہیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن جو مجھے مضمون پیش کرنا ہے وہ ابھی بہت کچھ باقی ہے، تو میں شیعوں سے متعلق یہ بات عرض کر دوں کہ اختصار کے ساتھ کہ ہمارے اہل سنت یا قرآن و حدیث کا جو دین ہے، شارٹ میں جو دین ہے، اس میں عقائد سے لے کر اعمال تک، چھوٹی چھوٹی باتوں تک جتنے احکامات ہیں، کسی بھی حکم پر آپ اگر تحقیق کریں تو شاید ہی کوئی ایک چیز ایسی ملے، شاید، مجھے نہیں معلوم اگر کوئی ہوگی، کہ جو جیسے سنی کرتے ہیں ویسے ہی شیعہ بھی کرتے ہیں، سیم کوئی چیز نہیں ملے گی، نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ توحید، نہ سنت، نہ صحابہ کے بارے میں عقیدہ، نہ قرآن کے بارے میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ملے گی ایک کہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک جیسی ہو۔ یہاں تک کہ آپ جو وضو کرتے ہیں نا، وضو میں بھی ان کا فرق ہے، ہم پیر دھلتے ہیں وہ مسح کرتے ہیں، اور قرآن سے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ سر پہ مسح کرو اور پیر پہ مسح کرو، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ ہاں، حالانکہ یہ ترتیب ہے، اس کا اپنی جگہ جواب دیں گے ہم۔ ہاں، یعنی میں یہ عرض بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز میں مخالفت کرتے ہیں، اور بچپن سے لے کر ان کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اصل چیز ہمارے دین میں امامت ہے۔ حضرت علی کا حق تھا امامت، شیعوں کے مذہب میں سب سے بڑا اور سب سے بنیادی مسئلہ ہے امامت، اور امامت کا درجہ، یہ بھی ان کے بدعقیدگی دیکھیے، امامت کا درجہ رسالت سے بڑا ہے۔ 12 امام جو وہ مانتے ہیں، سب کو معصوم مانتے ہیں، سب پر وحی آتی ہے یہ مانتے ہیں، ہاں، اور امامت کا درجہ وہ کہتے ہیں نبوت سے بڑا ہے۔ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نبی تھے اور ان سے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ بتائیے کہ ابھی نبی تو تھے، اب امام بنانے والا ہوں، مطلب امامت کا درجہ اونچا ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے امامت، یعنی بعد میں آنے والے انبیاء اور سارے لوگ کہ آپ مشترک طور سے امام کی حیثیت رکھنے والے بن رہے ہیں، یہ معنی ہے، مختصراً میں بیان کر رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے اس سے یہ استدلال کر کے اپنے 12 امام کو امامت کا درجہ دے کے کہا کہ سب سے اہم مسئلہ امامت ہے، اور جو اس کو نہ مانے، جو اس کے خلاف ورزی کرے، وہ دین سے خارج ہے، دین کا مخالف ہے۔ چنانچہ وہ اس امامت کو امامت معصوم مانتے ہیں، اور ان کی ہر بات کو وحی الہی کا درجہ دیتے ہیں، اور اگر اس میں ٹکراؤ ہے تو کہتے ہیں اللہ جانے، اللہ وحی کرنے والا ہے۔ علامہ احسان علیہ زہر نے پوری کتاب لکھی، ہاں، الشیعہ و آل البیت یا الشیعہ والقرآن، اس میں 1200 سے زیادہ روایتیں شیعوں کی پیش کی جو قرآن سے ٹکراتی ہے اور وہ اس کو وحی مانتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ کوئی عمل، کوئی عقیدہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ہمارے اور ان کے درمیان بالکل سیم 100% ایک جیسا ہو۔
کچھ نہ کچھ مخالفت. اور میں نے ابھی بتایا ہی خمینی کا فتویٰ تھا کہ اگر سنی کوئی فتویٰ دیتا ہے اس کے مخالفت کرو, اگر غلط بھی کرے گا تو سنی کی مخالفت کا اجر و ثواب ملے گا. یہ ایک طرف میں نے جو قرآن حدیث کا اصول ولا اور برا کا بتایا, اس کی روشنی میں بہت ہی مختصر اور بہت ہی کم بولا ہوں. کسی اور مجلس میں انشاءاللہ ان کے عقائد پر کچھ لمبی باتیں ہوگی. یہ جو ایرانی ہیں وہ شیعہ اثنا عشری ہیں, 12 امام کو ماننے والے. ہاں, اس میں 12 میں بھی اب اس کی تفصیل میں بھی جائیں تو بڑے عجائب نظر آئیں گے, شرکی عقائد نظر آئیں گے. حضرت حسین کو سب سے اہم مانتے ہیں, اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ حضرت حسین کی شادی جو ہے شہر بانو سے ہوئی تھی, جو ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی تھی. اور جب ایران کو فتح کیا تو یزدگرد کی بیٹی کو جو باندی بن کے آئیں, حضرت حسین کو دیا کہ بھئی یہ خانوادہ رسول میں نے, کیونکہ بادشاہ کی بیٹی ہے. تو ان کا خون وہاں سے ملا, اور ان کے یہاں مجوسیوں کی حیثیت ہے. اور تقیہ جو ہے ان کے یہاں چھپانا کچھ ظاہر کچھ کرنا, یہ بھی مجوسیوں سے آیا, یہودیوں اور مجوسیوں دونوں میں ہے. ہاں, جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا لشکر جو ہے ایران کو, فارس کو فتح کرتے آگے بڑھ رہا تھا, تو ایرانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ خاندان سورج سے, سورج کو آگ کو دیوتا مانتے تھے پوجنی, اور آگ کا سب سے بڑا مظہر سورج کو, تو سورج سب سے بڑا دیوتا پوجا کے لائق. اور کہتے تھے کہ ہمارا جو بادشاہ ہے ساسانی خاندان سے, ساسانی خاندان کا تعلق سورج دیوتا سے ہے, اور اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ مسلمان ابھی آ رہے ہیں عارضی طور سے, بادشاہ چلے گئے, ہٹ گئے تخت چھوڑ کر, واپس آ کے پھر قبضہ کرے گا. لیکن اسی عقیدے کے تحت انہوں نے کیا کیا کہ جو مسلمان آ رہے ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان بتا دو, اندر سے پرانے مذہب پر رہو, جب ہمارا بادشاہ آ جائے گا تو پھر ہم نے اصلی مذہب پر آ جائیں گے. یہ تقیہ یہیں سے پڑھا بولتے ہیں. ہاں, اس کی بنیاد پڑی. یہودیوں میں بھی یہ بات ہے کہ سنی کو دھوکہ دینے کے لیے, مسلمانوں کو یا دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ تقیہ کر سکتے ہو. تو ان کے یہاں ہے, شیعوں کے یہاں ہے, ان کے یہاں ہے, برہمنوں کے یہاں ہے. تو یہ 4 طبقات ہیں دنیا میں. بہرحال یہ ان لوگوں نے جو یہ طریقہ کار اختیار کیا, یعنی کہ دین کے سلسلے میں اوپر کچھ اندر کچھ, اس کی وجہ سے دھوکہ دیا.